نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا صدق اللہ العظیم۔ آئیے حضرات، کچھ سننے و سنانے سے پیشتر رسول والے رسول کی بارگاہ میں ایک بار درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج کی مجلس میں وقت کی ایک نہایت اہم اور ضروری مسئلے کی طرف تمام لوگوں کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں، اور وہ مسئلہ ہے اپنے اپنے اہل و عیال، اہل خانہ اور آنے والی نسلوں کی دین کی حفاظت کا، کیونکہ اس وقت بہت ہی تیزی کے ساتھ ارتداد و الحاد پھیل رہا ہے۔ ہماری بہت سی بہنیں غیر مسلموں کے ساتھ جا چکی ہیں، نوجوان بہک رہے ہیں۔ اس لیے ایسے ماحول میں بہت ہی ضروری ہو گیا ہے کہ ہم ایسے تدابیر اختیار کریں جن کے ذریعے ہم اپنی نسلوں کے ایمان کو محفوظ رکھ سکیں۔ تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا، ہماری ذمہ داری کیا ہے، ہمیں کون سا لائحہ عمل تیار کرنا ہوگا جس سے ہم اپنی نسلوں کے ایمان کو محفوظ رکھ سکیں، کیونکہ رب کعبہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو حضرات، ہمیں کیا کرنا ہوگا، ہماری ذمہ داری کیا ہے، آئیے میں آپ سے کچھ بیان کرتا چلوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، فتنہ ارتداد کے انسداد کے لیے ہماری سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے روشناس کرائیں، انہیں عمدہ طور پر پند و نصیحت کریں، کیونکہ عموماً جو لوگ ارتداد کی راہ اختیار کرتے ہیں، جو لوگ الحاد کی راہ اختیار کرتے ہیں، وہ اسلام کی بنیادی تعلیمات سے بھی کما حق واقف نہیں ہوتے۔ بس وہ مسلم گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں، ان کے نام مسلمان جیسے ہوتے ہیں، لیکن وہ اسلام کی حقانیت سے، وہ اسلام کی صداقت سے نابلد ہوتے ہیں۔ اسی لیے رسول ہاشمی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہی ارشاد فرما دیا تھا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم دین کا حاصل کرنا تمام مسلمانوں پر فرض ہے۔ اور حضور سیدی اعلیٰ حضرت اس حدیث کے ضمن میں لکھتے ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ نماز بعد میں فرض ہے، روزہ بعد میں فرض ہے، دیگر عبادات بعد میں فرض ہے۔ اگر سب سے پہلے کوئی چیز فرض ہے، اگر سب سے پہلے کوئی چیز ضروری ہے تو ان عقائد کا جاننا ضروری ہے جن کے اقرار سے انسان سنی بنتا ہے اور انکار سے کافر یا بدعتی بنتا ہے۔ معزز حاضرین مجلس، فتنہ ارتداد کے سد باب کے لیے ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے ادارے قائم کریں، اپنے یونیورسٹیز اور کالجز قائم کریں، کیونکہ ہماری قوم اپنے بچوں کو انگریزی تعلیم دلانے کے لیے، اپنے بچوں کو عصری علوم سے مزین کرنے کے لیے مشنری اسکولوں میں داخل کر دیتے ہیں، جہاں اعلیٰ تعلیم کے نام پر عیسائیت کو فروغ دیا جاتا ہے، جہاں عمدہ تعلیم کے نام پر نصرانیت کو بڑھاوا دیا جاتا ہے، اور اسلامی تہذیب و تمدن کو، اسلامی اخلاق و کردار کو مسخ کرنے کی ناپاک کوششیں کی جاتی ہے۔ ڈاکٹر اقبال جو انہی کالجوں کے پروردہ تھے، انہوں نے حالات کا مشاہدہ کرنے کے بعد کہا تھا کہ ہم سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، ہم سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الحاد بھی ساتھ، کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الحاد بھی ساتھ۔ معزز حاضرین مجلس، بڑھتے ہوئے الحاد کے روک تھام کے لیے ہم پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ ہم شادیوں میں منمانی مطالبات کو ختم کریں، سماج سے جبری جہیز کی لعنت کو یکسر ختم کریں، کیونکہ مسلم بچیوں کے اغیار کے ساتھ عشق لڑانے اور ان کے ساتھ شادی کر کے دھرم پرورتن کرنے کا سب سے بڑا سبب شادیوں کا مشکل ہو جانا ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں،
دل کے کانوں سے سماعت کرنا۔ پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں اِنَّ أَعْظَمَ النِّكَاحِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُ مُنَةً، سب سے بڑی برکت والا نکاح وہ ہے جس میں بوجھ کم ہو۔ آج ضرورت ہے اس بات کی کہ جناب مولوی آصف رضا کشن گنج بہار